اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا افتخار ثاقب، اور آج کے یہ ہمارا جو دینی پروگراموں کا سلسلہ روشنی کے نام سے ہے چل رہا ہے، اس کا یہ چھٹا پروگرام ہے، اور اس کا عنوان ہے ریاست مدینہ اور پاکستان۔ تو یہ جو کہ آج کل پاکستان میں یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے ان کی طرف سے یہ بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ ریاست مدینہ قائم کرنے کے خواہش مند ہیں۔ تو اس سلسلے میں مجھے یہ ایک دلچسپی ہوئی کہ میں بھی اس بارے میں کچھ عرض کروں، اور جب میں نے اس بارے میں کچھ تھوڑا ادھر ادھر ریسرچ کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ اپریل 1980 کی بات ہے، جب اس وقت کی مرکزی حکومت نے اور اس کی محکمہ مالیات نے اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی کہ وہ حکومت کی رہنمائی کے لیے اسلامی اصلاحات کا ایجنڈا مرتب کرے، اور اسے کمیٹی آن اسلامائزیشن سے تعبیر کیا گیا۔ اس کمیٹی میں حسب ذیل حضرات شامل تھے: جناب پروفیسر سید نواب حیدر نقوی، ڈائریکٹر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس اسلام آباد، مسٹر ایچ یو بیگ، سیکریٹری منسٹری آف فائنانس اسلام آباد، اور پروفیسر رفیق احمد، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی لاہور، اور چوتھے تھے پروفیسر میاں احمد نذیر، پروفیسر آف اکنامکس پشاور یونیورسٹی پشاور۔ یہ تھے حضرات جنہوں نے یہ رپورٹ تیار کی، اور اس کمیٹی نے یہ رپورٹ مئی 1980 میں حکومت کو پیش کر دی، جبکہ یہ کچھ عرصے کے بعد باقاعدہ اس کی اشاعت بھی ہوئی، روزنامہ دی مسلم میں اس کو شائع بھی کیا گیا۔ تو عرض ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ میں کیا تھا اور یہ کیوں اس کے اوپر ابھی تک عمل نہیں ہوا۔ تو یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رپورٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اور جو آج کی موجودہ حکومت ہے اگر وہ واقعی چاہتی ہے کہ یہ ریاست مدینہ کا جو ہے وہ پاکستان میں عمل دخل ہو اور اس طرح کا انتظام کیا جائے، تو ان کو چاہیے کہ اس رپورٹ کو دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اگر وہ اپنے ارادے میں اخلاص رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کو جو انہوں نے اس کا جو ہے اس کا عنوان ہے، یہ آیت سے شروع کیا ہے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ ہے سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 180۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ارض و سماوات اللہ کی ملکیت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے معاشی نظام کی یہی اساس اور بنیاد ہے، اور اس کے بعد جو کچھ کہا جائے وہ اسی نقطہ کی تفسیر ہوگی، اور یہ بہت ہی حسین اور درخشندہ آغاز ہے۔ اب وہ یہ عرض کرتے ہیں رپورٹ میں یہ کہ اسلامی نظام معیشت کا مقصود و منتہا قرآن کریم کی اس آیہ جلیلہ کی روشنی میں بتایا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قرۂ ارض پر کوئی ذی حیات ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو، اور یہ ترجمہ تھا سورۃ نمبر 11 اور آیت نمبر 6 کا۔ اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اسلامی نظام معیشت کی امتیازی خصوصیت پرائیویٹ پراپرٹی یعنی ذاتی املاک کے متعلق اس کے نقطۂ نگاہ میں مضمر ہے، اور اس خصوصیت کی روح سے دولت تمام کی تمام خدا کی ملکیت ہے، اور انسان صرف اس کا امین ہوتا ہے نہ کہ مالک۔ یہ اسلام کی منفرد خصوصیت ہے،
اور ایک طرف یہ نظام سرمایہ داری سے یکسر متمیز ہے جس میں ذاتی ملکیت کو مقدس قرار دیا جاتا ہے اور اس کا بہرحال تحفظ ضروری سمجھا جاتا ہے، اور دوسری طرف سوشلزم سے متمیز ہے جس میں دولت کو مملکت کی ملکیت ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ تو اس بنا پر جو رپورٹ میں تجاویز سفارشات پیش کی گئی ہیں وہ اس محور کے گرد گردش کرتی ہیں، وہ ہے عدل اور احسان، اور یہ اس رپورٹ کا کوئی ہی شاید ایسا صفحہ ہو جس میں اس کا ذکر نہ آیا ہو، اور یہ وہی قرآنی آیات ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور اس میں عدل کے مفہوم کو زیادہ وسعت دی گئی ہے، یعنی ہر شعبہ میں توازن اور پیداوار، صرف اور تقسیم کے تعلقات عدل و توازن کی بنیادوں پر استوار کرنا، اور احسان کا مفہوم یہ کہ جو شخص اقتصادی بدحالی کا شکار ہو جائے، یعنی یا بیمار ہو یا اپہج ہو اور وہ خود اتنا نہ کما سکتا ہو تو اس سے اس پستی سے نکالا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عدل اور احسان کے اس قرآنی اصول کو عمل کے لانے کے سلسلہ میں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دولت کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ وہ اوپر کے طبقہ ہی میں گردش نہ کرتی رہے، یعنی کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ تھا سورۃ نمبر 59 آیت نمبر 7، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ دولت کی اثر نو تقسیم اس انداز سے کی جائے کہ عدل و احسان کا تقاضا پورا ہو اور نامائے خداوندی پر کسی ایک طبقہ کی عزاداری جو ہے وہ یکسر خلاف اسلام ہے، اور احسان کا تقاضا پورا کرنے کے سلسلہ میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کے واضح ارشاد ہے کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ ہے سورۃ نمبر 51 آیت نمبر 19، کہ دولت مندوں کی دولت میں ان لوگوں کا حق ہے جو معاشی طور پر خود کفیل نہیں ہے، اور اس ارشاد خداوندی کی تعمیل کے لیے تمام دولت کی اثر نو تقسیم ضروری ہے، اور اس دولت کی تقسیم نو کا اصول انفاق ہے، یعنی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یہ ہے سورۃ البقرہ یعنی نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 219، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول تجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کس قدر دوسروں کی ضروریات کے لیے دے دیں، ان سے کہہ دو کہ جس قدر تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہے وہ سب کا سب دے دو، اور رپورٹ میں اسی بنیادی نقطہ پر زور دیا گیا ہے، اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دولت کی اس طرح تقسیم نو کا نتیجہ یہ ہوگا معاشرہ میں امیر اور غریب کے طبقات ختم ہو جائیں گے، اور اس میں شبہ نہیں کہ آغاز کار کے وقت غریب اور امیر کے طبقات دوش بدوش موجود ہوں گے، لیکن قرآنی اصولوں کے مطابق دولت کی اثر نو تقسیم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاً ان کے درمیان موجود خلیج رفتہ رفتہ کم ہوتی جائے گی، اور آخر الامر ان طبقات کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تھا مختصر انہوں نے جو رپورٹ میں لکھا ہے، اور اس کے بعد اس رپورٹ میں اس حقیقت کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ انسانی مساوات سے مراد محض روٹی کی مساویانہ تقسیم نہیں ہے، اس سے مراد ان تمام مواقع اور سہولتوں کا مساویانہ مہیا کرنا ہے جن سے انسانی صلاحیتوں کی نمود اور نشو و نما ہوتی ہے، اور رپورٹ میں ہے کہ عدل سے مراد ان مواقع کا مساویانہ مہیا کرنا
جن سے انسان کی داخلی صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہیں اس کے لیے عالمگیر اور مفت تعلیم لانے فکر ہے، یعنی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد رپورٹ میں ربا اور زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آج کل یہ غلط فہمی عام ہے کہ ربا سود کو کہتے ہیں، اور اگر سود ختم کر دیا جائے تو سارا اقتصادی نظام اسلامی ہو جائے گا۔ اور رپورٹ میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بڑی تفصیلی بحث کی گئی ہے، اور تمہید میں یہ کہا گیا ہے کہ نظام سرمایہ داری کو اعلی حالے ہی قائم رکھنا اور یہ سمجھنا کہ سود کو ختم کر دینے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور ہم اطمینان اور مسرت کی زندگی بسر کریں گے، شیخ چلی کی سی باتیں ہیں۔ اور یہ کمیٹی اس قسم کے مشورہ کو بالکل مسترد کرتی ہے، اور کمیٹی کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام جب ربا کو ختم کرتا ہے تو وہ در حقیقت پورے کے پورے نظام سرمایہ داری کو ختم کرتا ہے۔ تو یہ تو تھا، اور اس میں اور بھی تفصیلاً زکوٰۃ اور اس سلسلے میں کافی بحث کی گئی ہے، لیکن اس میں جیسے میں عرض کرتا ہوں مختصراً یہ کہہ دوں کہ اسلام جب ربا کو مسترد کرتا ہے تو در حقیقت پورے کے پورے سرمایہ دارانہ نظام کو وہ مسترد کرتا ہے۔ اور اسی طرح جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے وہ اسلام کے بلند ترین مساویانہ اقتصادی فلسفہ کی ایک علامت ہے، اور ایسی دقیق اور بلند حقیقت کو کیسے دل آویز انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور زکوٰۃ در حقیقت اسلام کے اقتصادی نظام مساوات کی علامت ہے، اور جس کا مقصد یہ واضح کرتا ہے کہ اس نظام کا مقصد نوع انسانی کی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے ضروری اقدامات بروئے کار لانا ہے۔ اور اب یہ کہنا کہ سود مٹ گیا تو نظام سرمایہ داری مٹ جائے گا، اور اگر امیروں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ وصول کر لی تو اس سے غریبوں کے احتیاج اور افلاس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور امیروں اور غریبوں کے درمیان حائل خلیج پٹ جائے گی۔ دور حاضرہ میں ان معاشی مسائل کی اہمیت اور نوعیت کا صحیح اندازہ لگانے کے مطلب اپنی جہالت کا یہ مظاہرہ ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں، اس میں یہ خطرہ اور بھی ہے کہ اگر معاشی نظام کے اسلامیانے کے آغاز کار کے سلسلہ میں زکوٰۃ کی ترویج اور سود کے اتصال پر جس مبالغہ آمیز انداز سے زور دیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کی تکمیل کے لیے 2-3 سال کی مدت مقرر کی جا رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشی اصلاحات کے متعلق پالیسی وضع کرنے میں انہی 2 عناصر پر توجہ مرکوز رہے گی، اور باقی تمام عناصر نظر انداز ہو جائیں گے۔ اور یہ بات تفصیل سے کرنے کا میرا مقصد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ مختصراً اس میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو سود اور پھر منافع میں شراکت کا نام لے کر اس کو نام دیا جاتا ہے، یہ نام بدلنے سے وہ چیز نہیں ہو جاتی۔ اور مختصر رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جب تک موجودہ نظامی سرمایہ داری قائم ہے، ربا کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو نظام سرمایہ داری کے ختم ہونے سے ہی ختم ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ربا کا نام منافع رکھنے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ربا ختم ہو گیا، اور اس قسم کی تجاویز کو یکسر مسترد کیا جاتا ہے۔ اور رپورٹ میں اس حقیقت کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اسلامی نظام موجودہ نظام میں پیوند سازی سے قائم نہیں ہو سکے گا، اسے تو موجودہ نظام کی جگہ بالکلیہ نافذ کیا جانا چاہیے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ کمیٹی کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ جو تجاویز اس نے پیش کی ہیں ان پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ یا تو سوشلزم یا کمیونزم ہے، اور اس سلسلہ میں انہوں نے کہا کہ آپ جو معاشی نظام بھی وضع اختیار کریں گے اس کے کچھ گوشے ضرور ایسے ہوں گے جو دیگر معاشی نظاموں کے بعض گوشوں سے ملتے جلتے ہوں گے، اور ایسا ہی اسلامی نظام میں بھی ہوگا،
اور اس قسم کی جزوی مماثلت کسی نظام کو اس کی انفرادیت اور امتیازی خصوصیت سے محروم نہیں کر دیتی۔ اور اس منفرد اور متمیز اسلامی نظام کیا ہے، اس کا سوال کا مکمل جواب اس وقت ہی دیا جا سکتا ہے جب عدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی وہ نظام اپنی مکمل شکل میں قائم ہو کر سامنے آ جائے، اور اس وقت تک ہمیں اس نظام کی آخری منزل کی طرف نہایت استقامت کے ساتھ رواں دواں رہنا چاہیے، اور اس نے افلاس، احتیاج اور معاشی استحصال کے مسائل کا جو حل پیش کیا ہے، سب سے پہلے انہیں اپنی گرفت میں لینا چاہیے۔ اور یہ تھا اسلام کا معاشی نظام، جو مختصر میں نے بیان کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ پروگرام کافی لمبا ہو، کیونکہ بہت سارے دوستوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ مختصر ہونے چاہیے، تو اس لحاظ سے میں اس کو زیادہ طویل سے نہیں بیان کروں گا۔ تو بس میں اتنا عرض کروں گا کہ ایک آیت جو ہے جس میں قرآن کریم کا معاشی نظام صاف روشنی کی طرح نظر آتا ہے، جس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ یہ ہے سورۃ نمبر 41 آیت نمبر 53، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نفس و آفاق میں پھیلی ہوئی اپنی آیات نمایاں کرتے چلے جائیں گے تا آنکھیں یہ بات سب پر واضح ہو جائے کہ قرآن کا ہر دعویٰ مبنی بر حقیقت ہے۔ اور اس کمیٹی نے قرآن کے معاشی نظام کی آخری منزل اور اس تک پہنچنے کے راستہ کی نشاندہی بہت اچھے طریقے سے بیان کر دی ہے، اور اب میں یہی عرض کروں گا کہ یہ جو موجودہ حکومت جو کہ یہ چاہتی ہے کہ یہ اس میں ریاست مدینہ کا نظام پاکستان میں قائم کیا جائے، تو ان کو چاہیے کہ اس رپورٹ سے استفادہ کریں اور اس طریقے سے پھر یہ جو اقتصادی انقلاب ہے اور اس کو پاکستان میں لے کر آئیں۔ تو امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انت السمیع العلیم۔ اپنے دوست احباب اور ہمسایوں کا، احباب کا اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔